ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور، گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوزے غم، ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی رائچور کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہمارے علماء خطبہ سے ان کے خطابات بیانات، بالخصوص ہمارے عزیز برادر معظم جناب مولانا یونس رضوی صاحب سے اور ہمارے مقامی احباب سے بھی آپ نے کچھ سماعت کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم کیا گیا ہے اسی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زندہ کرے گا۔ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور یقیناً اٹھائے جائیں گے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے، جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں تو کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے اور ضرور اٹھایا جائے۔ جس نے پہلی مرتبہ ایک ننھے سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور ماں کے شکم کے اندر شکل بنائی، تو جس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں، اس نے کن فرما کر کے پیدا فرما دیا، تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو زندگی عطا کرے گا، پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت جو اٹھایا جائے گا، پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، دنیا میں پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے، جو چاہو کرو، ما شئت، جو چاہو کرو۔ اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا، یہاں پر کرنے کے لیے ہے اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا۔ انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے،
لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے۔ اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں، نمبر دو وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے، یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی۔ اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لائیں۔ مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، اللہ اکبر، مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر، ذرا تصور میں لائیں، یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا۔ ذرا تصور میں لائیں، اللہ اکبر، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ۔ اور دو چار بچے جو ہیں پٹاخہ پھوڑنے میں لگ جائیں تو انسان کے ذہن سے تقریر کے مضامین نکل جاتے ہیں، کوئی بندہ شاعری کر رہا ہو اور کہیں پر ڈھول پیٹنے کی آواز آ جائے تو شاعری کے مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں، انسان کچھ لکھ رہا ہو اور خود کا بچہ رونے لگ جائے تو انسان کے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کیفیت ہوگی، سورج سر پر ہے، بھیجا کھول رہا ہے، ناک کے ذریعے بہ رہا ہے، انسان پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، بہ کر کے آنکھیں چہرے پر آتی ہیں، پسینے میں ڈبکیاں ہیں، انسان اللہ اکبر یہ کیفیت سے دو چار ہے کہ پسینہ بھی کھولتا ہوا ہے، پیاس کی اتنی شدت ہے کہ انسان کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہے، اور اس وقت مختلف سوالات کیے جانے ہیں۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ غیور وحدہ لا شریک، اللہ وہ سوال کر رہا ہے،
اللہ اکبر، فرشتوں کو نہیں سونپا گیا معاملہ، اللہ خود حساب لے رہا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک سوال جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مختلف اقوال ہے، نعیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس وقت وہ کیفیت کو یاد کرو، ذرا تصور میں لاؤ، ماہ رمضان شریف کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس وقت پیاس کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، ناک سے بیجا بار آ رہا ہے، پسینے میں شرابوری کا عالم ہے۔ خدا قہار وحدہ لا شریک انسان سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بتاؤ اپنی جوانی کی راتوں کو تو نے کہاں گزارا، اپنی جوانی کے دن کو تو نے کہاں گزارا، اپنی جوانی کے وقت کو تو نے کہاں گزارا۔ بالخصوص جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں اس کیفیت کے اندر انسان اپنی جوانی کو اللہ اکبر کہاں اور کیسے گزارا، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے سکیں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو یا اور کوئی ہو، ذرا غور تو کریں، اپنی راتیں کہاں گزر رہی ہے، اپنی راتیں کس طرح گزر رہی ہے، اپنی صبح کس طرح گزر رہی ہے، اپنی شام کس طرح گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن نبیوں کی زبان پر بھی حدیث پاک میں آیا ہے نفسی نفسی ہوگا، سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث سن لیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا، یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال، وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، نصارہ کو رسوا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو یہی درس دیا تھا کہ میرے بعد تم مجھے خدا بنا لینا اور مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کرنا؟ کیا یہ بات ان کو تم نے سکھائی تھی؟ حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور اللہ قرآن میں بیان کر چکا کہ وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہیں۔ اللہ اکبر، حجت تمام ہو چکی، لیکن قیامت میں اللہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، حساب لینے کے لیے نہیں، عظمت عیسیٰ کے اظہار کے لیے، وقار عیسیٰ کے اظہار کے لیے، شان عیسیٰ کے اظہار کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے ایک سوال کرے گا، کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کو، عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا؟ اس صرف ایک سوال پر حضرت عیسیٰ پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوگا، اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے بال، اور ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ اس ایک سوال پر وہ حساب کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ عیسیٰ جو کنواری ماں سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو بتول سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ جنہوں نے پالنے سے کلام کیا ہے۔ ایک سوال میرا اللہ فرمائے گا، ایک سوال، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا خدا بنا لیا جائے گا
تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلے گی جواب دینے سے پہلے. یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا. اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، معصوم عیسیٰ کے ایک سوال کو سن کر، جب خون کی پھواریں بال بال سے نکلے گی، بال بال سے خون کی پھواریں پھوٹ پڑے گی، تو بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا جوانی کی راتوں میں تم نے زنا کیا تھا، تو زانیوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی تھی، تو ان پاپیوں کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تم نے سود کے دھندے مال کی محبت میں کی تھی، تو اس وقت ہماری زبانوں پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے علماء کو گالیاں دی تھی، تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا، نرم نرم گدوں پر جب تم لیٹتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹتے تھے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اب یہاں ہنسنے کی بات نہیں، کوئی مشاعرہ تو نہیں، لیکن تھوڑی توجہ تو کریں. کتنا دین کو کھلواڑ سمجھو گے، کتنا دین کو تماشا بناؤ گے؟ سوچو کہاں وہ معصوم جان، اللہ اکبر، جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پہ اٹھا کر کے رکھتا ہے. اندازہ فرمائے، اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا، اور پھر اللہ اکبر گنبد خضرا میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلو میں آرام کریں گے. وہ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ. ایک سوال کے جواب میں خون کی پھوارے بال بال سے نکل پڑے. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، ارے نہیں مولانا، اللہ رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے. میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتا نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اللہ اکبر. اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. ذرا غور تو فرمائیں، دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے، مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی؟ کون کامیاب کرائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ اکبر. جوانی اللہ کو پسند، جوان اللہ کو پسند، جوانی بڑی قیمتی ہے. اللہ اکبر. اور جوانی کے بارے میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی شریف مہمان کی عزت کرتے ہو. ہر شریف مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے. اور مہمان 3 دن تک رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا، اور جو 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ مہمان نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل اللہ اکبر. مہمان 3 دن تک رہتا ہے، اور جوانی صرف 30 سال رہتی ہے. 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 46 اور 50 سال کے آنے تک انسان کو ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا. اسی لیے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جوانی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں بالخصوص جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو جرائم میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے. جانتی ہے دنیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ بڈھوں سے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ جوانوں سے پیدا کیا تھا. اسی لیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مگر مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آپ اندازہ فرمائیں سب سے زیادہ عمر والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے.
مکے میں جن عمر والوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں بڑی عمر کے آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کی عمر جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت 37 سال کی تھی، 37 ایئرز کی آپ کی عمر شریف تھی۔ اللہ اکبر، 37 سال کے تھے، یعنی سب سے بڑی عمر کے صحابی 37 سال کے تھے، اور 37 سال میں بڑھاپا نہیں آتا بلکہ عین جوانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں احد کی جنگ میں نے سینے پہ جو تیر روکے تھے اس وقت میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی، اور میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ہر صحابی جوان تھا۔ اللہ اللہ، جانتے ہو جس بلال نے سینے پر پتھر لیے تھے وہ بلال حبشی بھی جوان ہے، حضرت سعد بھی جوان ہے، حضرت سعید بھی جوان ہے، طلحہ و زبیر بھی جوان ہے، عثمان ابن عفان بھی جوان ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے جوان ہیں، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا، اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی، وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو، جوانی بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دھڑکتے دل سے اس حدیث کو سن لے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوان حرام کاموں سے بچے، جو جوان حرام کاموں سے بچے اور فرض کاموں پر لگ جائے، عبادت کرے، اللہ پاک اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دو صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے، شہیدوں سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر اسلام میں کسی کا ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، ارے جوانی کی راتوں کو حرام کاموں سے بچا لو اور حلال کرنے لگ جاؤ۔ ایک دو نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب کی بشارت دی جا رہی۔ 70 صدیق کس ہے؟ صدیق کہتے اسے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد۔ اسی لیے حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ 70 صدیقوں کا ثواب کس بنیاد پر؟ صرف جوانی میں حرام سے بچ جاؤ، اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کی طرف لگ جاؤ، بچ جاؤ حرام سے، یعنی اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچاؤ، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچاؤ، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچاؤ، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بچاؤ، حرام سے رک جاؤ، فرائض اور واجبات کی طرف رک کر لو، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی طرف آ جاؤ۔ لیکن افسوس آج حرام دیکھنا تو لوگوں کو اتنا محبوب ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا، بڑی معذرت کے ساتھ آپ ملتے کہیں اور نہیں ہو، اس لیے مائک پر ہی بولنا پڑتا ہے، جیسا مریض ویسی دوا۔ مجھے تو شرم بھی آتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، مگر کیا کریں، اپنی ذمہ داری پوری بھی کرنا ہے۔ آنکھ حرام میں اتنی مبتلا ہو گئی کہ آج کتنے جوان ہیں جن کے موبائل حرام فلموں سے محفوظ ہے، گندی پکچروں سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں یا اللہ
کیا یہ قوم ہے اور وہ بھی زنا کی فلمیں. اللہ اکبر. زنا کا لفظ سن کر ایمان والوں کے کلیجے کانپتے تھے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے. سوچو, زنا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوتی ہے, نیند آتی ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک کال سن لیں. کس کا؟ سیدنا سلمان فارسی کا. غور سے سنیں, ہو سکے تو دل پہ نقش کریں. اللہ اکبر. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں, اور یہ سلمان فارسی کون ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. ذرا حدیث کے تیور پر نظر کرنا. عظمت بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کیا شان بیان کرنے کا انداز ہے. فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ محبوب میں 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر. محبوب خدا کو کہا جا رہا ہے میں جن 4 سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر. میں نے پوچھا اللہ وہ 4 کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک سلمان فارسی ہے. سلمان سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کیا کرو. دوسرا علی ابن ابو طالب ہے, علی سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کیا کرو. تیسرا مقداد ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کیا کرو. چوتھا ابو ذر غفاری ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کیا کرو. الگ الگ انداز میں الگ الگ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا. اندازہ فرمائیں حضور کے صدقے سب محبوب ہے, لیکن ان کی عظمت کو حضور ہی کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے. سوچو جن کو اللہ اپنے محبوب کو کہے کہ محبوب آپ ان سے محبت کریں, وہ کیا ہستیاں ہوگی. بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے, جنت کو 3 لوگوں کا اشتیاق کا انتظار ہے. ان میں سے ایک ابو ذر ہے, ایک سلمان فارسی ہے, اور ایک علی ابن ابو طالب ہے. حدیث پاک میں الگ الگ انداز میں بات آئی ہے. اور یہ سلمان کون ہے؟ خون کے اعتبار سے, خون کے اعتبار سے ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر, مگر حضور نے کیا عظمت عطا کی. فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے. فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے. اور یہ بھی سن لے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر بہت زیادہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہ تھی. چند مخصوص لوگ تھے جن کو سیدہ کے دروازے تک جانے کی اجازت تھی. ان میں سے ان خوش نصیبوں میں ایک سیدنا سلمان فارسی بھی تھے جن کو بار بار سیدہ کے گھر جانے کی اجازت دی جاتی. یہ وہ سلمان فارسی ہے. اور آقا فرماتے ہیں سلمان کا زہد سب کے زہد سے بڑھ کر ہے. اگر سلمان فارسی پر گفتگو ہو تو اسی پر بات مکمل ہو, لیکن میرا عنوان وہ نہیں, ورنہ منتظمین جو ہے وہ یہ تصور کریں گے کہ کہیں عنوان کچھ دیا تھا بات کچھ ہو گئی. مگر ایک بات بتا دوں, سیدنا سلمان فارسی, آپ زہد کی انتہا لگا لیں, آدمی کتنا زاہد ہو سکتا ہے, زاہد مطلب کتنا پرہیزگار ہو سکتا ہے. میرے بھائی محلے کا کارپوریٹر جو بنتا ہے, رائچور کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا بھر کی, جو محلے کا صرف کارپوریٹر بن جائے نا تو اس کا گھر سال بھر میں بدل جاتا ہے. اس کا گھر سال بھر میں بدل گاڑی اس کی سال بھر میں بدل جاتی ہے, لباس اس کا سال بھر میں بدل جاتا ہے. یہ محلے کا چھوٹے سے محلے کا کارپوریٹر ہے جس کی تنخواہ لیگلی طور پر چند 1000 روپے ہوتی ہے, مگر یہ میرے نبی کے صحابی سلمان فارسی, سلمان محمدی ہے, پورے عراق کا گورنر بنایا گیا عراق کا, لیکن سلمان فارسی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا, ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے تھے, بغیر چھت کے ایک درخت کے نیچے رہا کرتے تھے. عراق میں مدائن کے اندر وہ پہلا اور آخری گورنر ہے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا. اندازہ فرمائے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں. سوچو ایسے زاہدوں کو جس نے تیار کیا ہو اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہو,
اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی عرض کرنے چلا تھا، وہ سلمان فارسی جس نے عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری، اور تہبند ہوتی تھی، تہبند لنگی جس کو آپ کہتے ہیں، اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ گورنر ہے پورے عراق کا۔ سوچو، زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال؟ لوگوں نے عمارتوں میں عجائب بنائے، بولے یہ فلاں ملک میں عجوبہ، یہ فلاں ملک میں، یہ فلاں ملک میں، اور دنیا کے کتنے عجوبے؟ کتنے؟ 7 عجوبے دنیا کے۔ کہا ان عمارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا لوگوں نے عمارتیں عجوبے کے طور پہ بنائے ہیں، رسول اللہ نے عجائب کے طور پہ افراد بنائے۔ ہاں، اب ان عمارتوں کی طرح کوئی عمارتیں تو بن سکتی ہے، لیکن وہ عجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے تھے، آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ شاید انہی کو یاد کر کے روتا ہوگا تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہوگا، ورنہ ایسی ہستیاں کہاں ہیں؟ ہستیاں ایسی کہاں ہیں؟ خدا کے رسول نے ان کو کیا قرآن میں ڈھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو، اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے۔ زہد کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، علم کیا ہے، عشق کیا ہے، تجارت کیا ہے، ازدواجی زندگی کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن میں ڈھال دیا تھا، اور اب قیامت تک ان جیسی ہستیاں زمین پہ کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیں بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھتے، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں اتنا تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ۔ 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے۔ ذرا ان کے جملے پہ غور کر لیں، میری بہنوں کی بھی توجہ۔ سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ موت کی تکلیف میں اٹھا سکتا ہوں، یعنی مر کے زندہ ہو سکتا ہوں۔ اور ایک بار موت کی تکلیف کیا ہے پتہ ہے؟ انسان کو تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان کو انسان کے سینے پہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا موت کا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے۔ انسان سوئی کے ناکے سے سانس لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ مرتے وقت انسان کا دم گھٹتا ہے۔ اب سن لو، اپنی راتوں کو رنگین کرنے والے خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لیں۔ یہ دنیا میں مکر فریب کا شکار ہونے والے، شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والے، جوانی کو داؤں پہ لگانے والے، جوانی کی راتوں میں پاپ کرنے والے، ذرا توجہ سے دھیان سے سن لیں، اللہ دور نہیں ہے، اللہ شے رخ سے زیادہ قریب ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ غافل ہونے سے پاک ہے۔ سنتم ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سب کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، رب کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے، اور اس کی شان یہ ہے، شان غیرت یہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، اور بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مقرب سے مقرب بندہ بھی اگر دعا کر دے اور وہ فیصلہ کر لے تو اللہ اس مقرب بندے سے کہہ دیتا ہے تو نے دعا نہیں کرنا،
تو میرا محبوب بندہ ہے، تو نے میں فیصلہ کر چکا. وہ اے شان کما، کیا غیور اور غیرت والا ہے. قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، قرآن، اللہ کی کتاب پڑھ لو. جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، بڑے نرم دل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل کو پتہ چلا کہ لوط کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لوط میرا بھتیجا ہے. ہاتھ اٹھا کر عرض کی، مولا تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، قوم لوط کو عذاب سے بچا لے. تو جواب آتا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، میرے خلیل تو میرا چہیتا اور پیارا ہے، تیری دعا تو قبول ہے، مگر ان کے لیے دعا نہ کرنا، کیونکہ میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اس کا فیصلہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ اکبر. اور پھر عذاب کی شان کا اللہ اکبر، خود ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جس کی بھی پکڑ کرتا ہے بہت سختی سے کرتا ہے اور عبرت کے قابل بنا دیتا ہے. یاد رکھنا، اگر چھوٹ دے رہا ہے، اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کو غافل مت سمجھنا، اس کو کمزور مت سمجھنا. جو اپنی جوانی میں آوارگی اور عیاشی کرتے ہیں، اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کو بھیک بھی نصیب نہیں ہوتی. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی بازار میں گئے ہیں اور دیکھا کہ بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا. تو لوگوں نے کہا، مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ ایک بڈھے کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتے. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جا کے تحقیق کر لو، اس نے جوانی میں بڑے پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بڑے جرائم کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں بہت گل کھلائے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عبرتناک بڑھاپا دیا. اے میری قوم کے جوانوں، کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو وہ بات پوری کر دوں. سرکار سلمان فارسی کہتے ہیں، 3 مرتبہ مر کے زندہ کیا جانا، وہ تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں، مگر 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھ لوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. کیونکہ 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے، توجہ، 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے وہ آسان ہے، لیکن ایک بار زندگی میں اگر جان بوجھ کے کسی کی شرمگاہ دیکھ لیا، کسی کو دکھا دی، تو وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ 3 بار موت کی تکلیف تو سہی جا سکتی ہے، مگر ایک بار کسی کو ننگا دیکھنے پہ جو عذاب ملے گا یا خود ننگا ہونے پہ جو عذاب ملے گا، وہ تکلیف نہیں سہی جا سکتی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ، ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یہ عذاب ہے، تو جو راتوں کو زنا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور یہی زنا کی فلمیں میری قوم کے جوانوں کی جوانی کو آگ لگا رہی ہے. 16 سال اور 17 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ کچھ کر لیتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی کرنے کا تصور نہیں تھا. آج جوانیاں لٹ رہی ہے، جوانیاں برباد ہو رہی ہے. آج شریف ماں باپ سکون سے نہیں سو پا رہے. ہر ماں باپ کی تڑپ ہے یہ، میرا بچہ کہاں ہوگا، میری بچی کہاں ہوگی. اور جو ماں باپ سکون سے سو رہے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ ہی نہیں سکتا، ان کو یہ بات کا احساس نہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو کون سی کھیت کی مولی ہے، آپ کہاں ہو. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کے دور میں یہ فلمیں تو نہیں تھی، یہ آوارگی تو نہیں تھی، یہ گندی تو چیزیں تو نہیں تھی، پھر بھی نبی کا بیٹا کیوں بگڑا پتا ہے؟ نبی کا بیٹا، نبی کے قوم کے اندر کچھ بگڑے ہوئے لوگ تھے، صرف ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ بگڑ گیا، نبی کا باغی ہو گیا. قرآن نے اس کے بارے میں کہا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، اور پھر کا اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں، جو ماں باپ سکون سے کی سانس لے رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر انہوں نے کون سی میں پی ہے اور کون سی گارنٹی لائی ہے. اللہ اکبر. الیاذ باللہ. ارے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنتی صحابی کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص، اشرح
عشرہ مبشرہ میں شامل سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا بگڑ گیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا بگڑ گیا۔ اندازہ فرمائیں کیسے مقدس لوگوں کی اولادیں بگڑی۔ ہم لوگ سکون سے، اس دور میں تو لوگ اتنے گناہ کے معاملے کے اندر ترقی یافتہ تو نہیں تھی، اس دور تو یہ تو صحبتیں تھی، گندگی۔ آج کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو جو بگڑے ہوئے ان کو کم مجرم نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ وہ اس وقت لوگ زنا کر سکتے تھے، زنا دیکھنے کا مزاج تو نہ تھا۔ آج کتنی گندی فلمیں ہیں، اور یہ گندی فلمیں کتنے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے، بعد میں شادی کے قابل نہیں رہ جاتے، پاگل بھی ہو جاتے ہیں، پھانسی بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ جب جوانی کو ہاتھوں سے ضائع کریں، اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کریں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہاتھوں سے جوانی کو ضائع کریں گے قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حمل سے، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو ضائع کیا۔ بہت حیاتی ہے، لیکن کریں کیا؟ جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور سرمایہ جل رہا ہو تو انسان آواز کی خوبصورتی دیکھے گا یا چیخ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ اس وقت تو اس میں چیخ نہیں ہے۔ ایک گھر جلے تو انسان چیختا ہے، یہاں تو پورا معاشرہ جل رہا ہے، قوم کا ہر جوان جل رہا ہے۔ وہ جوان جس کو ڈاکٹر اقبال نے کبھی عقاب کہا تھا، وہ جوان جسے قوم کا سرمایہ کہا، وہ جوان، ہاں وہ میری قوم کا جوان تھا، وہ میری قوم کا جوان تھا، مسلمانوں کا جوان جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی۔ وہ حوصلہ تھا تمہارے اندر، پاپ اور جرائم میں ڈوب کر کے بزدل بننے والے جوانوں، اللہ کرے میری آواز صرف رائچور تک محدود نہ رہتے ہوئے شرق غرب کے ہر جوان کے کان تک پہنچے۔ او بزدلوں، سائے سے ڈرنے والوں، موت کے نام سے گھبرانے والوں، پاپی ہوئے، مجرم ہوئے، جرائم پیشہ ہوئے، اس لیے تم بزدل ہو گئے، تم ہی تھے، تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی۔ اور جب جلتی ہوئی کشتیوں کے بارے میں امیر قافلہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے کشتیاں کیوں جلا دی، تو یقین کے اس عظیم اللہ اکبر دائی نے اپنے بزرگوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اپنے اللہ خدا وحدہ لا شریک پہ یقین کرتے ہوئے اس نے کہا تھا یا تو یہاں پر ہماری قبریں بنے گی یا تو ہم اندلس پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ کشتیاں اس لیے جلائی ہے کہ ایک شعور سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں خالی گھر لوٹنا ہے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے، یا تو اسلام کو پھیلا دیں گے یا تو اسی زمین پہ مر کے دفن ہو جائیں گے۔ یہ یقین تھا ان کی زندگیوں کے اندر۔ تم ہی تھے میری قوم کے جوانوں جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو اذان سے گونج دیا تھا، تم ہی تھے افریقہ کے صحراؤں کے اندر تم نے اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے تھے، اور کہنے والے کو تاریخ بتاتے ہوئے کہنے پہ مجبور ہونا پڑا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب تم کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان پڑھو گے؟ جو اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان پڑھے گا؟ جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کی اوقات نہیں رکھتا وہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیا دوڑائے گا؟ اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو بدنام کرو گے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوسنے نہیں آیا، بد دعا دینے نہیں آیا، بانگے دیرا کے طور پہ تمہیں بیدار کرنے آیا ہوں۔ بانگے دیرا کہتے ہیں جب مسافر منزل سے بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں تو کوئی آ کے گھنٹی بجا کے کہتا ہے سونے کے لیے نہیں آئے ہو، منزل کی طرف اٹھ کر کے چلو، اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں۔ تو بانگے دیرا کے طور پہ کوئی گھنٹی دے رہا ہے،
सोने वालों उठो। और मेरे इमाम ने यूं कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सूना बन है सोना पास है, सोना ज़हर उठ प्यारे तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। नहीं नहीं मुसलमानों, हम जिना के लिए नहीं है। कौवे गलाजत खाते, कौवे गंदगी कौवे खाते, कौवों को गंदगी में मुंह डालते देखकर उकाब कभी गंदगी नहीं खाता। उकाब को पता है कि मेरी गिज़ा गंदगी नहीं है। अगर तुम दूसरों के देखा देखी जिना कर रहे हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उकाब हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाहु अकबर अजीम सहराए पाक के ईगल हो। तुम्हें अपनी अजमत का अंदाजा करना चाहिए। हैरत है, एक तो जवानी इस तरह जाए कर रहे हैं, दूसरे गंदी फिल्में देख के जिना कर रहे हैं और जिना का वबाल खूब जानते हो। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो जिना करते हैं अल्लाह उनकी नस्लों में लंगड़ी, लूली, अंधी और ऐबी औलाद पैदा करता है, ताकि उन्हें देख देख कर बार बार सदमा उनका ताजा हो, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाए। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके घर में ऐबी औलाद देखो उस पर शक करने लगो कि ये जानी, ऐसा नहीं। 95% लोगों के यहां जिना की वजह से ऐबी औलाद पैदा होती है और 5% लोगों के यहां अल्लाह उनको किसी इम्तिहान और आजमाइश की वजह से वली बनाने के लिए, मर्तबे बुलंद करने के लिए 5% लोग होते हैं, मगर वो बहुत कम होते हैं। जिना करने वालों के लिए हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, गौर से सुन, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका निस्फ उस जालिम को अजाब होगा जो शादीशुदा औरतों से जिना करता था। हालात ये बन रहे हैं कि भाभी देवर से नहीं बच पा रही, ये गंदी फिल्म हालात है। हम मजबूर हैं, आहो बुका करने के लिए मजबूर हैं। साली बहनोई से महफूज नहीं है, चची भतीजे के मामलात अखबार में आए दिन सुनाई दे रहे। अब तो ये है सौतेली माएं महफूज नहीं है, सास बहन जो वो दामाद से महफूज, ससुर से बहू महफूज नहीं। वजह गंदगी, बेपर्दगी, जिना की फिल्में, और उसी के साथ साथ जो मर्द मर्द के साथ बदी कर रहा है, ये तो इतना गंदा फेल है। वजह पहले दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने की, पहले दोस्ती की जाती थी एक दूसरे की मुसीबत में काम आने की, अब दोस्ती की जाती है जिनसी ख्वाहिश की, कि लड़कों के साथ बदी करें, बदफेली करें। दो मकाम ऐसे आते हैं जब अल्लाह का अर्श कांपता है, दो मकाम। तो छोटा सा तालिब इल्म और कोई मकाम भी आता होगा, लेकिन मेरे इल्म में दो मकाम, अल्लाह करे और मुझे अल्लाह तौफीक दे मैं इल्म हासिल करूं तो और भी मकाम तलाश हो सकते, लेकिन फिलहाल दो मकाम। हदीस में दो मकाम का जिक्र है। अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पे कपकपी तारी हो जाती, दो मर्तबा। एक बार वो जब यतीम रोता है, जब कोई यतीम को रुलाता है अल्लाह का अर्श कांप जाता है। और नंबर दो, जब कोई मर्द किसी मर्द पर बदफेली के लिए ऊपर आता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है। हदीस पाक में आया है उस वक्त आसमान जमीन पे गिरने वाला होता है, मगर अल्लाह के फरिश्ते आसमान को पकड़ के, किनारों को पकड़ के कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत करने लगते हैं। और कुल हु अल्लाह शरीफ इतनी बार वो पढ़ते हैं कि उनकी कुल हु अल्लाह की तिलावत की वजह से अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है, अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाता है। हदीस पाक है कुछ परिंदे ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो चोंच वालों की शक्ल में है। जो बंदा मर्दों के साथ बदी करे, अब बदी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, टाइम कम है, मुझे गुफ्तगू आखिरी समेटना भी, बहुत सारे मसाइल पे गुफ्तगू करके बात पूरी करना है, लेकिन सुन ले। अगर किसी मर्द को पाप की नजर से देखो तो भी तुम्हारा शुमार इगलाम बाजों में हो, सिर्फ देखने पर भी, गंदी नीयत से देखने पर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 70 साल तक उन्होंने रात को इबादत की, दिन को रोजा रखा। जब इंतकाल हुआ तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ? का सारी इबादतें धरी के धरी रह गई,
ایک گناہ پہ پکڑ ہوئی ہے، بس ایک گناہ پہ، اور میں اب اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ کہ کیا پکڑ ہوئی؟ کہ بچپنے میں ایک مرد کو غلط نظر سے دیکھ لیا تھا، مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھ لیا تھا، بس اسی پہ میری پکڑ ہوگی، میری عبادت دری کے دری رہے۔ آسان نہیں ہے، اتنی مشکل بھی جنت نہیں ہے جتنا آپ کو بد مذہب بتاتے ہیں مشکل، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ نے آسان کر رکھا اور کھیل بنا رکھا۔ جنت دونوں کے درمیان ہے، نہ اتنی مشکل جو بد مذہب کہہ رہے ہیں، نہ اتنی آسان جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی۔ فرشتے، چونچ والے فرشتے، جو لوگ بدکاری کرتے ہیں مرد مرد کے ساتھ، ایک رات بھی وہ اپنی قبر میں رہ نہیں پاتے۔ وہ چونچ والے فرشتے ان کی لاش کو اٹھاتے، رائچور میں مرے، مکہ شریف میں مرے، مدینہ شریف میں مرے، یمن میں مرے، مصر میں مرے، مالیگاؤں، اندور، ممبئی، کئی مرے، ایک رات بھی قبر میں نہیں رہ پاتے۔ وہ بدکاری کرنے والے، اللہ کے فرشتے ان کو چونچ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور قیامت کے دن انہیں لعنتیوں کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ کہاں ہو؟ یہ گندی فلموں کا وبال ہے، یہ گندی فلموں کا نتیجہ ہے۔ کاش کہ توبہ کر لی جائے، کاش کہ بدل لیا جائے اپنے آپ کو، تو دیکھنے پر بھی وبال ہے، چھونے پر بھی وبال ہے۔ گندی نیت سے کسی سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا لڑکوں سے، اس پہ بھی وبال، بہت تفصیلات ہیں اس میں۔ اور جو آخری سٹیپ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، وہ جو گندگی ہے وہ تو کتے بھی نہیں کرتے، وہ گندا کام جانوروں میں بھی صرف سور کرتا ہے، خنزیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ سور اپنے نر کے ساتھ یہ گندگی کرتا ہے، باقی ہر جانوروں میں بھی کوئی نر کے ساتھ کوئی گندگی نہیں کی جاتی۔ یہ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو یہ بدی کرنے والے مریں گے تو قبر میں سور کی شکل اختیار کریں گے، اللہ ان کا منہ سور کی طرح کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار۔ یہ گندی فلموں کے نتائج، یہ جوانی کے مس یوز کے نتائج۔ آخری حصہ میری گفتگو کا، یہ تو سب بہت بڑی بڑی گندگی، جس گندگی کی طرف لوگ تیزی سے جا رہے ہیں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ ہے لڑکوں کا لڑکیوں سے ناجائز تعلق اور لڑکیوں کا لڑکوں سے ناجائز تعلق۔ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے، اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جانا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت۔ اور یاد رکھنا، عورتوں سے دوستی یہ زنا کے قریب لے جانے کی۔ آپ غور کریں، ذرا تھوڑا تصور کریں، میں بھی سنجیدگی سے آپ سے بات کروں، بالخصوص میرے جوانوں سے تھوڑا غور کریں۔ یہ جو کہتے ہیں دوستی کر رہے ہیں، فرینڈ ہے، دوست ہے، دوستی کیا بری چیز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دوسروں کے کہنے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ، اور حضور علیہ السلام کے کہے پہ عمل کرو گے ہر بربادی سے بچو، ہر بربادی سے بچو۔ حضور علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ سکی، اب پتہ نہیں کب پہنچے گی اس کا انداز۔ میرے بھائی، ان کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں اب تک جبریل بھی نہ پہنچ۔ سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے؟ آپ کہیں کوئی ایسی بھی بات ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا، اور میرا امام بغیر دلیل کے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں۔ کہتے گنجے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ بتائیں تو صحیح، جہاں جبریل کی رسائی نہیں وہاں وہ انسان جو کھڑے ہو کر بیچارہ پیشاب کر لیتا ہے صرف وہ علمی ترقی کی بنیاد پر۔ تو بہت بڑا، میں کوئی مذاق نہیں اڑانے آیا سائنس کا، لیکن کہیں کچھ جگہ ایسی کہیں پہنچ گئی اور ابھی ایسی جگہ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کہہ دیں، پھر وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو صدیاں لگتی۔
ایک آسان سی بات. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے. یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال. کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے. شوگر ہوئی، ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو. بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو. وزن زیادہ ہوا، ڈاکٹر کہہ رہے صبح پیدل چلو. اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. اور وہ تو ابھی مکمل طور پہ اس کا حسن بے نقاب ہوا نہیں، آگے ترقی کر کے پتا نہیں اس پیدل میں کیا کیا راز نکلیں گے. ارے جب ایک اس جملے کے راز کا یہ عالم ہے تو پوری تعلیمات کے راز کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے وہ آگے جائیں. پتہ نہیں آگے جا کر بچیں گے یا پھنسیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے اگر ترقی کرنا ہے تو ہم 1450 سال پیچھے جائیں. آگے جا کے کیا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پیچھے جا کے کیا ہے یہ ہمیں یقین ہے. آمینہ کے لال کے قدم موجود. اس لیے ہماری ترقی یقینی ہے، اوروں کی ترقی ڈاؤٹ فل ہے. اس لیے کہتا ہوں آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آئیں، حضور کی طرف آئیں. کل بھی ہماری ترقی ان کے قدموں میں تھی، آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک، اور انشاءاللہ جنت بھی انہی کے قدموں میں ہے.